حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کے اندر امام علی مقام کی بیعت لینا شروع کی اور لوگ جوک در جوک امام علی مقام کے بیعت ہونا شروع ہو گئے، تو ادھر ہی یزید کے حامیوں عبداللہ بن مسلم اور عمارہ بن ولید نے یزید کو یہ خبر پہنچائی کہ یہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لوگ بہت عقیدت و احترام سے بیعت ہو رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پہ، تو اگر آپ نے یہاں پہ کوئی سخت ترین آدمی نہ بھیجا جو یہاں کے ماحول کو روک سکے، تو آپ یہ سمجھیں کہ عراق آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، چونکہ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے یزید لعنتی نے اسی وقت اپنے حواریوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کا نام لیا جو بصرہ کا اس وقت گورنر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، جو محب اہل بیت تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غلام تھے، کہ آپ ان کو معزول کریں اور عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کو وہاں بھیجیں۔ تو اس نے اسی وقت اس کو آرڈر کر دیا کہ آپ فوری طور پہ بصرہ سے کوفہ چلے جائیں، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا۔ ادھر حضرت امام علی مقام نے بصرہ والوں کی محبت کے خطوط پڑھے، ان کی رغبت جو امام سے تھی اس کے بارے میں جب امام علی مقام نے ان کو ایک خط لکھا، میرے پیارے بھائیوں، تو جب خط لکھا، جب امام علی مقام کا قاصد اشراف بصرہ کے پاس وہ خط لے کے گیا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، وہاں پہ وہ خط جب ان کو دیا کہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے، تو میں آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بیعت، آپ مجھے میری ہاتھوں پہ بیعت ہو جاؤ، کیونکہ میں آپ کو سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے احکامات پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی میرے نبی کی سنت جو ہے اس سے لوگ دور چلے گئے اور بدعت کو عام کر دیا گیا، محرمات کے اندر خرابی پیدا کر دی گئی، یزید پلید نے دین کے اندر خرابیاں پیدا کی ہیں، تو میں آپ کو اللہ کی توحید اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیغام دیتا ہوں، اور میں تجھے اللہ کی راہ پہ چلنے کا یہ فرمان عطا کرتا ہوں۔ وہ قاصد جب وہاں گیا، اسی دن جب قاصد نے وہ پیغام بھیجا، جا کے دیا، قاصد نے وہ آپ کا خط دیا ان لوگوں کو، اشراف بصرہ کو، تو اشراف بصرہ جو تھے انہوں نے خط لے لیا، اور کیا ہوا کہ خط کے اندر ان کو یہ شبہ ہوا کہ یہ کہیں عبید اللہ بن زیاد جو ہے ابن زیاد کا جاسوس تو نہیں جو یہ خط امام کا نام لے کے آیا ہو۔ انہوں نے اس خط کو جو تھا وہ تھوڑا پوشیدہ رکھا، لیکن منظر جو تھا اس نے وہ خط جا کے ابن زیاد کو دکھایا، اور امام کے جو قاصد تھے اس کو بھی ساتھ لے گیا۔ جیسے ہی امام کے قاصد کو اس نے دیکھا اور خط کو پڑھا، جس میں امام نے لکھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہاں پہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اور بدعت عام ہو رہی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہوں۔ جیسے ہی وہ ابن زیاد نے خط پڑھا، اس کے دل کے اندر آگ اور بھی بھڑک گئی امام کی دشمنی کی، کیونکہ اسے تو لالچ تھا کوفہ کی گورنری کا، اسے تو لالچ تھا یزید کے پاؤں چاٹنے کا۔ کتے کو تو ہڈی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے یزید کی طرف سے ہڈی مل رہی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس نے امام کے قاصد کو اسی وقت شہید کر دیا، اور میرے پیارے بھائیوں وہاں سے وہ نکلا اور کوفہ کی طرف۔ اب بات ہے کوفہ میں لوگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں گے، نبی کے لخت جگر آئیں گے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نور نظر آئیں گے، حضرت علی المرتضیٰ کے جگر بند آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ کیا ہوا کہ وہ جو تھا حجازیوں کا لباس اس نے پہنا، اور جو مکے کی طرف سے راستہ
جاتا تھا کوفے کی طرف اس راستے سے ہوا، اس کے ساتھ 500 آدمی تھا، باقی لوگوں کو اس نے پیچھے کھڑا کر دیا، اپنے ساتھ 20-25 آدمی لیے اور اس نے وہی عربیوں والا پیارا لباس حجازیوں والا پہنا جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک پہنتی تھی۔ جب وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا تو کیا ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ ابن رسول اللہ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ یہ عربیوں کے اسی لباس میں، حجازیوں کے اسی لباس میں داخل ہوا کہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو، کیونکہ اس وقت کوفے کے اندر امام علی مقام کی محبت کی ایک شمع جلی ہوئی تھی، ہر طرف لوگ جوق در جوق امام علی مقام کی محبت میں بیعت ہو رہے تھے اور امام کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم اس نور مقدس جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کیا ہے، حضور کے لخت جگر کے ہاتھوں پہ بیعت ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نے بہروپیے نے، یہ جو ابن زیاد ہے، اس خبیث نے حجازیوں کا لباس پہنا، اپنے ساتھ لوگ لیے، تو جب وہاں داخل ہوا تو لوگوں نے صدائیں بلند کر دی، مرحبا ابن رسول اللہ آئے، مرحبا ابن رسول اللہ آئے، ان کے قدوم مبارک سے کوفے میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ تو حضرت نعمان بن بشیر جو تھے وہ اپنی کی عمارت اس کا انہوں نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ اپنے چھت پہ چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا، اے ابن رسول اللہ، میں آپ کو آپ کی امانت نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں پہ آپ کے خلاف ہے سارے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی یہ بات اس نے حضرت نعمان بن بشیر نے کہی کہ اے ابن رسول اللہ، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کوفے کی فضا خراب ہے، عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ آپ کے خلاف نکل چکا ہے، یزید نے آپ کے قتل کا آرڈر کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب یہ بات آپ نے کہی حضرت نعمان بن بشیر نے، تو ابن زیاد اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے دروازے کے پاس جا کے کہا، اے نعمان بن بشیر، آپ دروازہ کھول دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں تو ابن زیاد ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو کیا ہوا، اس کے بعد اس نے کوفے کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے پیارے شہزادے حضرت مسلم بن عقیل کی جو تھی وہ تلاش شروع کروا دی کہ وہ کہاں ہیں۔ شریک بن عور سلمی جو بصرہ کے رہنے والے تھے، وہ محبان اہل بیت تھے، بہت بڑے محب اہل بیت تھے۔ وہ بھی بصرہ سے ابن زیاد کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور ہانی بن عروہ کے گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ بیمار ہوئے اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آج ابن زیاد میری خبر گیری کے لیے آ رہا ہے رات کے وقت، تو آپ کو جب میں کہوں کہ مجھے پانی پلا دو تو آپ اپنی تلوار لے کے بیٹھے رہیں پردے کے پیچھے، جیسے میں کہوں وہ آ کے بیٹھے تو آپ اپنی تلوار سے اس مردود کا کام تمام کر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب وہ ابن زیاد آیا تو وہ جو شریک بن عور تھے انہوں نے بار بار کہا، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، آپ مجھے پانی پینے سے کیوں روکتے ہیں، مجھے پانی پلا دو، بھلے میری جان ہی چلی جائے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے وار نہ کیا، آپ نہ نکلے باہر پردے کے پیچھے سے، حتیٰ کہ ابن زیاد کے ساتھ جو اس کا باڈی گارڈ تھا اس مردود کو شک پڑ گیا اور اس نے اشارتاً ابن زیاد کو کہا کہ فوری طور پہ اشارے سے کہا کہ نکل۔ وہ نکلنے لگا تو حضرت شریک بن عور نے کہا، ٹھہرو، میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، میں کل آ جاؤں گا، فی الحال مجھے نکلنے دو۔ تو اس کا جو باڈی گارڈ تھا اس نے اس کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلا گیا، اور کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے پردے سے، تو شریک بن عور نے کہا، او بصرہ کا جو معزز بہت شریف انسان تھا، اس نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ نے بہت اچھا موقع جو تھا، زرین موقع جو تھا، اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ وہ مردود جو ہے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا، دو چیزوں نے روکے رکھا، ایک تو یہ تھا
کہ ہانی بن عروہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر ان کے مہمان کا قتل کروں، وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، میرے نانا کی سنت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دغا دے کے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ تو میرے پاس یہ دو چیزیں جو تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ غیب سے مجھے ایک ندا آ رہی تھی کہ اے مسلم ابھی ٹھہر جا، تقدیر جو ہے اس کا وقت آنے والا ہے، اے مسلم ٹھہر جا۔ تو اس لیے میں نے خبیث کو چھوڑ دیا۔ معذرت کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں، تو بات ہے حضرت مسلم بن عقیل، دیکھو ان جذبہ، ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کا، رسول اللہ کے خانوادہ نور کا، کہ ایک دشمن گھر میں آیا ہے جو ان کی خون کے در پہ ہے، ان کے قتل کے در پہ ہے، ان کی جان کا دشمن ہے، ان کے بچوں کا دشمن ہے، پھر بھی آپ نے کہا کہ میرے نانا کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی کو دغا سے قتل نہیں کرنا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اور پھر جس کے گھر میں ٹھہرا ہوں، جس کا میں مہمان ہوں، اسی کا وہ مہمان تھا۔ تو حضرت ہانی نہیں چاہتے کہ ان کے گھر میں کسی کا قتل ہو، تو اس لیے دو چیزوں نے مجھے روک کے رکھا۔ بات ہے میرے پیارے بھائی، وہ مقدس تھے، ان کے جذبات بھی مقدس تھے، ان کے خیالات بھی پاکیزہ تھے، وہ پاکیزہ ہیں۔ اسی لیے تو مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نور والوں کی باتیں نور والی تھی، وہ خبیث تھا۔